محدث علی پوری حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں ایک دن حضرت پڑھ رہے تھے، کیفیت تھی نا، تو اس میں حضرت نے پڑھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑ سواری کی ہے، تو کہتے ہیں کہ حضرت نے بھی نا ایک سفید رنگ کی گھوڑی خریدی اور سب کو کہہ دیے بھائی اس پہ کوئی سامان وغیرہ نہیں لانا، یہ ہم نے اس لیے خریدی ہے کہ کبھی کبھی محبوب کی یاد میں ہم نے بھی بیٹھنا ہے اس پہ، باقی ہر منائی تھی، کوئی کام نہیں دوسرا ہوگا۔ وہ میرے سیدی فرماتے ہیں جو خادم تھا نا، جو اس ڈیوٹی پہ مامور تھا، تو اس کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا، وہ بیٹھ گیا اس پہ۔ اب جی وہ گھوڑی جس نے ولی بٹھایا اور ولی بھی سید زادہ، تو میرے جیسے چوڑے کو بٹھاتی ہے، وہ جناب گھوڑی آپے سے باہر ہو گئی، بدک گئی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پھوڑ ہو گئی۔ اب بندہ ذرا وہ بھی پکا تھا، اس نے ذرا زور سے پکڑ لیا۔ اب جو پاس کھڑے تھے نا وہ سمجھ گئے کہ اس کو اب سزا ملنے لگی ہے، وہ سارے آئے پیر سے جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اور آ کے عرض کی تھی حضور وہ خادم گھوڑی تے بہ گیا ہے تو گھوڑی پھوڑ ہو گئی ہے، تو گھوڑی نے سٹ کے نہ تھے اج نو مار کے چھڑنا ہے، تو کوئی مہربانی فرماؤ۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت نے نا وہ ہاتھ جوڑ دیے اور عرض کیا کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر۔ کافی دیر نا ہاتھ جوڑ کے اسی طرح کہتے رہے، عرض کرتے رہے۔ تو مریدوں نے آ کے عرض کی حضور وہ گھوڑی کھلو گئی تو بندہ صحیح سلامت لے گیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اچھا ہوتے ہیں نا ٹیڑھے ذہنوں والے بھی، وہ کسی نے عرض کی حضرت آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یا اللہ خیر، یا اللہ رحم، یا اللہ کرم، یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کیوں؟ یہ اصل میں ہوتی ہے حضرت بات لو لگنے کی ہے۔ اب ذرا سننا، کہتے بھائی یہ نہیں کہ وہ پکار نہیں سنتا، لیکن بھائی بے نیاز ہوئی ہے، میں دردے نہیں پکاریا، پتہ نہیں کیڑا رنگ کھا لے وے، اور میں نے ان کو پکارا کیونکہ ان کو جب بھی پکارا انہوں نے عطا کر دیا۔ یہی حضرت آج اس کی کمی ہے حضرت کہ آج وہ جو ہے نا وہ سلسلہ کمزور ہوتا جا رہا ہے حضرت، وہ سلسلہ یہ تو حضرت جیسے میں نے کہا نا دوری آ گئی نہیں حضرت جی، قربان جاؤں نہیں، دوریوں کو ختم کرو اور خوب محنت کرو، اور یہ نہ سمجھنا کہ سارے میرے جیسے ہی ہو گزرے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ اور پڑھا کریں، جو آپ بیٹھے ہیں نا کتابیں پڑھا کریں، پھر آپ کو پتہ چلے حضرت ہمارے بڑے ہوئے کیا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت نام ہے حضور پیر سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ گنگو یہ انڈیا میں ہے، ایک اور بھی گنگوئی ہوا ہے، میں اس کا نام نہیں لے رہا، یہ سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے جی۔ تو انہی کے دور میں ایک اور بزرگ ہوئے ہیں حضرت عبداللہ شاہ تھنیسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تھنیسر بھی انڈیا میں ہے حضرت۔ تو پہلے یہ حضرت عبداللہ شاہ تھنیسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ صوفیاء کے قائل نہیں تھے، مخالفین میں سے تھے، اور انہوں نے حضرت کے خلاف بڑے بڑے سخت فتوے دیے، لیکن بس پھر حضرت نظر پڑ گئی۔ تو چلو میں نظر بھی سنائی دیتا ہوں، وہ بھی کیا معاملہ ہو۔ یہ حضرت نا سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تبلیغی دورے پر تھنیسر جایا کرتے تھے، تو کیونکہ حضرت سما سنتے تھے، تو جب محفل سما ہونی نا تو پھر حضرت پر جب وہ وجد آنا نا تو حضرت نے پھر اٹھ کے کھڑے ہو جانا، اور پھر حضرت کا ایک اپنا بڑا مخصوص انداز تھا وجد میں۔ تو کیونکہ عبداللہ شاہ تھنیسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماننے والوں میں نہیں تھے، وہ عصر کے بعد عبداللہ شاہ تھنیسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے، تو جب حضرت نے آنا نا تو مریدوں نے درس میں شرکت نہ کرنی، اٹھ کے جب جانے لگنا تو عبداللہ شاہ تھنیسری رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھنا وہ آج درس چ نہیں بہنا؟ تو انہوں نے کہنا جناب وہ حضرت آئے نہیں تو محفل سما ہے۔ تو انہوں نے آگے سے نا یہ کہہ کے مریدوں کو چھیڑنا، وہ تمہارا پیر نچنیا گیا نہیں ابھی؟ لیکن حضرت نے کہا تھا کہ یہ جو کچھ کہیں ان کو کچھ نہیں کہنا۔ بس ایک دن کسی مرید کو غصہ آیا، حضرت نے کہا، اس نے آ کے اسی طرح کہہ دیا، حضور آپ جب بھی آتے ہیں نا تو شاہوری اگوں مینا مار دینے، کہہ دینا تیرا پیر نچن والا گیا نہیں۔ تو حضرت بھی کسی حال میں تھے، آپ نے فرمایا اب اگر کہیں نا تو ان سے کہنا ہمارے پیر ناچتے نہیں نچا بھی دیتے ہیں، ہمارے پیر ناچتے نہیں نچا بھی دیتے ہیں۔ وہ اگلے دن مرید جانے لگے، وہ شاہ صاحب نے پھر چھیڑا، وہ بھائی درس نہیں سننا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت وہ محفل سما ہے تو ہم جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ابھی تمہارا پیر ناچنے والا گیا نہیں؟ مرید آگے بڑھ کے کہتا ہے حضور حضرت نے کہا کہ اسی نچدے نہیں ہی نچا بھی چھڑنے ہیں۔ بس پھر عبداللہ شاہ تھنیسری علیہ الرحمہ پہ حال طاری ہوا، آپ نے وہ گریباں اپنا چاک کیا اور اسی حال میں حضرت کی بارگاہ میں گئے اور جا کے مرید ہوئے۔ جب مرید ہو گئے نا، یہ میں آپ کو بتانے لگا، یہ ہمارے اکابرین ہیں حضرت جی، جب مرید ہوئے نا
تو حضرت نے پوچھا شاہ صاحب سے شاہ جی کو حج بھی کیا کہ نہیں کیا؟ تو عرض کی حضور لا تعداد کی ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر اس طرح کریں کہ ہمارے کہنے پہ بھی کر رہے ہیں جا کے، اور میں احباب سے کہا کرتا ہوں حضرت جی دعا کرو کو اللہ والا ہمیں بھی حج پہ بھیجے حضرت۔ ہاں یہ جو میرے جیسے جاتے ہیں نا، کیا کیا وہاں جا کے، ایک تصویر وہاں کھینچی، ایک وہاں کھینچی، ایک وہاں کھینچی، ایک وہاں کھینچی، واپس آ گئے حضرت۔ لیکن قربان جاؤں جس کو کسی نے بھیجا ہو نا، تو پھر وہ آ کے کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ اس کو کسی نے بھیجا ہو نا، اس کے رنگ وکھرے ہوتے ہیں حضرت، اس کے رنگ ہی وکھرے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج ہمارے کہنے پہ بھی کر رہے ہیں۔ وہ جیسے ہمارا طریقہ ہے نا کہ ہم بھی جانے والوں کو کہتے ہیں بھائی وہاں جا کے میرا سلام پیش کرنا، تو اب یہ کہاں لکھا ہے کہ سید عبد القدوس گنگوہی علیہ الرحمہ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں سلام نہ بھیجے؟ آپ نے شاہ صاحب سے کہا شاہ جی جب وہاں جائیں گے نا تو میرا بھی سلام میرے نانا جان کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ لیکن کیونکہ حضرت جی پہلے کیتے سن خشکی والے حج، لیکن عید کی پیچھے نگاہ شیخ سی، وہاں جا کے ایسی بے خودی طاری ہوئی کہ کچھ یاد نہیں رہا۔ اور لکھا بھی شیخ نے آگے بھی لکھا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی۔ ہاں اینا یاد ہے مینوں، اتنا مجھے یاد ہے کہ جو میرا سینہ ہے وہ جالیوں سے لگا، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ وہ ایسی بے خودی طاری ہوئی کہ کچھ یاد نہیں رہا، اور بے خودی یہاں تک بڑھی کہ اپنے پیر و مرشید کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں رہا۔ یہ جب روانہ ہوئے نا ہند کے لیے واپس، تو لکھا ہے کہ حضرت کو راستے میں ہی نیند آ گئی، تو خواب میں پیر و مرشید کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا شاہ جی تنو آخیا سی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی بارگاہ چ میرا سلام پیش کریو، تے سلام نہیں جے پیش کیتا۔ آنکھ کھل گئی، کہا ہوئی حضرت گنگو میں مدینہ پاک میں، حضرت کو کس طرح پتہ چل گیا میں نے سلام نہیں پیش کیا؟ ہائے ہائے، میرے شیخ ایک بڑی بات کہا کرتے تھے، اور جب کتابیں پڑھی تو پھر اس کو بالکل درست پایا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مدینہ پاک ہو کے بھی مدینہ نہیں ہوتے۔ ہاں بڑے میں نے خود دیکھے وہاں، اتنے بھی گئے نے، پھر بڈھی تے پھر منڈے تے پھر کام، اور یار بند کر جنہ کل آئے انہوں دی بارگاہ جو وقت گزار لیا۔ میں جب پہلی بار گیا نا تو وہاں ایک مجذوب تھے، تو بڑی انہوں نے میں آپ کو سمجھو میں انہیں کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں، مجھے ایک دن رو کے کہنے لگے، کہتے ہیں یار منو پاکستانیاں دی بھی سمجھ نہیں آتی ہے۔ میں نے عرض کی حضور کی ہوا ہے؟ فرماندے نے تو پاکستان ہوں نا، تو پھر اتنے رو تو محفل ناچ کہن گے حضور سانو مدینے بلا لو۔ تو جب حضور نبی علیہ السلام مدینے بلاتے ہیں تو ہوٹل کا کھیڑا ہی نہیں چھوڑتے ہیں، بھائی جن کی بارگاہ میں ہوئے ان کے پاس وقت گزارو بیٹھ کے۔ کیا پاکستان میں آپ کبھی نہیں سوئے کہ جا کے مدینہ پاک ہی سونا ہے ہوں سارا؟ نہیں، جب وہاں اللہ جانے کی توفیق عطا کرے تو جتنا وقت ہو سکے حضرت مسجد نبوی شریف میں گزارنا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہ بات یاد رکھنا، یہ جو دیواریں ہیں نا، یہ یاد رکھنا یہ آپ کے لیے ہیں، ان کے لیے کوئی دیوار نہیں ہے حضرت۔ ہاں یہ دیواریں آپ کے لیے ہیں حضرت۔ قربان جاؤں ماشاءاللہ نقشبندیوں کے پیشوا، نقشبندیوں کے شہنشاہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، جن کے لیے اقبال نے بھی کہا تھا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار ہے۔ وہ لکھا ہے حضرات القدس میں کہ بڑی سادی سی بات ہم میں بھی ہے نا کہ بھئی شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جس کا انتقال ہونا ہے اس کا نام لوح محفوظ سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت مجدد پاک اپنے معمولات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اپنے حجرے میں تھے، تو بی بی صاحب آ گئیں، رنگ زرد، بڑی ڈری ہوئی۔ آپ نے فرمایا بھائی تم اتنی ڈری کیوں؟ عرض کرتی ہیں حضرت وہ کہتے ہیں کہ اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جس کا انتقال ہونا ہے اس کا نام لوح محفوظ سے کٹ گیا ہے، تو مجھے یہ فکر کھائی جا رہی ہے پتہ نہیں میرا نام لکھا ہے یا کٹ گیا۔ تو حضرت نے فرمایا ابھی تجھے پتہ نہیں کہ تیرا نام لکھا ہے یا کٹ گیا، پھر بھی تیرا یہ حال ہے، اور ایسے بھی تو دیکھ جسے اپنا نام کٹا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے۔ یہ تو نبی علیہ السلام کے غلاموں کی شان ہے۔ ہاں مدینے جانا تو دھیان رکھنا حضرت، ایمی تو نہیں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے ہیں، اور احباب کی باتیں سن لو، ایسی باتیں سنائیں گے کہ دل کرتا ہے بندہ ان کو کیا آکھے جناب۔ وہ میرے سیالکوٹ سے بھی دو کہتے ہیں جناب وہ اسی مدینے پاک بیٹھے تھے تو جڑا نا وہ گوشت کھا کے ہی آک گئے ہاں،
تو ساڈا دل جڑا نا دال کھان تے کیتا. تو اسی نبی علیہ السلام نو عرض کی حضور سانو دال کھو. میں دل تے میرا کردا تینوں کٹ کے چنڈ مارا. بھائی کو بات کرنے والی کیا کرو یا کر یار, کتنی بڑی بارگاہ ہے, جو منگنی بھی تو دال ہی منگنی. پھر بھائی کو باتیں سوچ کے کیا کرو یار, بہت بڑی بارگاہ ہے بھائی, بڑے بڑے بڑوں کے کلیجے کامتے ہیں, وہاں بات کرتے ہو بھی جا. وہاں نصیر ملت جیسے کہتے ہیں شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں, باتیں لوگوں کی سن لو حضرت جی. وہ ایک سے بڑھ کے ایک سنائیں گے. کسی کا اتنے جا کے حلوا کھان تے دل کر پہ, کسی کا اتنے بھائی کبھی سیالکوٹ میں حلوا نہیں کھایا, کبھی پاکستان میں حلوا نہیں کھایا, دال نہیں کھائی کبھی کسی. بھائی مقام نبوت ہے, فقیر بن کے بیٹھ جا کے. اور یہی عرضی کرو حضور, آپ بہتر عنایت فرمانے والے ہیں, اس طرح کی باتوں سے بچا کرو حضرت, یہ باتیں نہیں مناسب ہے. بہت بڑی بارگاہ ہے, بہت بڑی بارگاہ ہے, ادب کرو حضرت. اور آپ ایسی ہزاروں داستانیں سن لیں لوگوں سے حضرت. اور جی میں وہ گائے کسی کا دل اتنے دال کھان دے کر پہ, کسی کا دل اتنے حلوا کھان دے کر پہ, کسی نے اتنے بہ کے کچھ یاد آ جاتا ہے. نہیں بھائی, مقام بہت بڑی بارگاہ ہے, بہت بڑی بارگاہ ہے. تو وہ جو ہے نا بھری حضرت داستانی ایسی حضرت, ایسی جو ہے نا جہاں کہیں وہ محفل میں بیٹھ جاؤ تو جو ہے نا وہ آپ کو ایسی داستانیں, تو وہ جو ہے نا بڑے حیران ہوئے کہ بھائی یہ کیا ہے. تو وہ قافلہ رکوایا, تیز رفتار سا گھوڑا لیا, یہ پھر گئے واپس. اور جا کے نا وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام, میرے پیر و مرشد کا سلام قبول فرمائے. تو لکھتے ہیں بزرگ کتابوں میں کہ روزہ مبارک سے آواز آئی, اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا. اب سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے, بڑے ہوتے ہیں جن کو جواب بھی بھیجے جاتے ہیں. تو فرمایا اپنے پیر بدعتی کو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت بدعتی تھے, نہیں, اس کی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے اس وقت کے علماء سو نے حضرت پہ بدعتی ہونے کا فتویٰ دیا. تو نبی علیہ السلام نے شفقت فرمائی, محبت کی ہے, آپ کی اولاد پاک میں سے تھے. آپ نے فرمایا اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا. اب لکھا ہے جب عبداللہ شاہ تھنیسری علیہ الرحمہ واپس آئے نا, تو ایک دو دن تھکن اتاری اور پھر شیخ کی بارگاہ میں گئے. اب خود تو اتنی ہمت پڑی نہیں کہ وہ سارا معاملہ سامنے رکھتے, تو بس ادھر کی ادھر کی. اب شیخ سمجھ گئے تو آپ خود ہی بات کو اس جانب لے آئے. پوچھتے ہیں شاہ جی پھر آج کر آئے ہو؟ جی جناب. تو پھر مدینہ پاک بھی گئے سو؟ جی جناب. پھر ساڈا سلام پیش کیتا سی اتنے؟ جی جناب. تو پھر جواب کی آیا سی؟ پھر جواب کی آیا سی؟ اب آپ کے تو شیخ تھے حضرت, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. انہوں نے تو نہیں تھا نا بدعتی کہنا ہے, تو کیا کیا, لفظ بدعتی کو حذف کر دیا, چھوڑ گئے, کھا گئے, بولے ہی نہیں, عرض ہی نہیں کیا. عرض کرتے ہیں حضرت جب آپ کا سلام میں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا نا, تو روزہ مبارک سے آواز آئی تھی اپنے پیر کو ہمارا بھی سلام کہنا. آپ نے فرمایا اس طرح نہ کہہ جس طرح آقا کریم نے کہا تو بھی اسی طرح کہہ. حضرت جی یہ ہمارے اسلاف ہے حضرت جی. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. اس لیے میرے دوستو یہ ختم کرو حضرت, یہ ختم کرو. آج دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں, نہیں حضرت خوب محنت کرو حضرت, سرگی اٹھیا